امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، اقتدار۔ اقتدار مہر النساء شہروز کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نوجوان خاتون جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ اس کی زندگی اس وقت مزید پریشان ہو جاتی ہے جب اس کا چھوٹا بھائی ذیشان شہروز المناک طور پر ایک سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس میں ایک طاقتور سیاستدان سمن شاہ کا بیٹا زین شاہ بھی شامل تھا۔ نقصان سے مایوس اور سچ کو چھپانے کی کوششوں سے مایوس، مہر النساء انصاف کے حصول کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس کا عزم اسے بااثر شاہ خاندان کے ساتھ براہ راست تنازع میں لے جاتا ہے، جو اس واقعے کو اپنے سیاسی روابط اور سماجی حیثیت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 62 اقساط ہیں۔ نمبر 7، دنیا پور۔ دنیا پور کے شور زدہ قصبے میں آدم اور نواب خاندانوں کے درمیان دشمنی اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے جب دونوں طرف سے بڑے بیٹے لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ یہ نقصان شاہ میر آدم کو، جو ہمیشہ اپنے خاندان کی میراث سے بچنا چاہتا تھا، اور انا نواب، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد قائدانہ کردار میں قدم رکھتی ہے، کو اپنے خاندانوں کی نفرت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب وہ اپنی اداسی اور نئی ذمہ داریوں سے نمٹتے ہیں، شاہ میر اور انا کو پیار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر درینہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور مقامی پولیس کی مدد سے دنیا پور میں امن اور ہم آہنگی واپس لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان، نعمان اجاز، سمیع خان اور منظر صہبائی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، عائشہ سیزن 2۔ عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتی ہے، جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا، اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، قرض جان۔ قرض جان نشوہ کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی غیر متوقع جدوجہد سے عبارت ہے جو اسے انصاف کے لیے ایک شدید جنگ میں لے جاتی ہے۔ بیرونی قوتوں، خاندانی حرکیات اور اندرونی کشمکشوں کے چیلنج سے دوچار نشوہ لچک کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ اندھیرے کا مقابلہ کرتی ہے جس سے اسے ہڑپ کرنے کا خطرہ ہے۔ اس ڈرامے کو رابعہ رزاق نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنہ زیدی، اسامہ خان، نمیر خان، انیکا ذوالفقار، فیصل رحمان، دیپک پروانی اور تازین حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی ایک دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کے وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، نقاب۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں نقاب سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے، نقاب اسرار، دھوکہ دہی اور چھپی ہوئی شناختوں کی ایک دلکش کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے، جہاں کوئی بھی حقیقت میں وہ نہیں ہوتا جیسا وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ رازوں کے جال میں الجھے ہوئے افراد کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جہاں طاقت، محبت اور انتقام کا تصادم غیر متوقع طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پرتیں چھلکنے لگتی ہیں، تاریخ سچائیاں ابھرتی ہیں، وفاداریوں کی جانچ ہوتی ہے اور لوگوں کی دوہری زندگیوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ ہر کردار احتیاط سے تیار کیا ہوا بھیس پہنتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 1، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور خاندان کے ہر فرد کی تقدیر کو بدلنے والے ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور راحم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود راحم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔